نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم حنین دیکھ چکے، طائف دیکھ چکے، اسی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واپسی ہے اور واپسی کے وقت عمرہ جیرانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ لوٹ آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر صحابہ کرام کو بھیجا بھی کئی بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کے خاتمے کے لیے، اور کچھ ہم نے واقعات بھی اس میں دیکھے، جیسے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کا واقعہ اور اس کے اسلام لانے کا واقعہ. کچھ اور واقعات بھی آتے ہیں جو آپ کی بک میں نہیں ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ بنو ثقیف کا ایک سردار تھا عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود کا آپ نے نام پہلے بھی سنا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا صلح کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ان میں ایک عروہ بن مسعود تھا. آپ اگر بک میں دیکھیں عمرہ حدیبیہ نکالیے، جی بالکل، جو بہت زیادہ امپریس ہوا تھا، اور اسی نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے اپنی قریش کے پاس جا کے کہ اے قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکے ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنے محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. وہ کھنکار کے تھوکتے بھی تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا، اور وہ شخص اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مار لیتا تھا. جب وہ حکم دیتے تھے تو ان کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے. یہ ایک کافر کا یعنی انالیسس تھا، اور اس کے یعنی جو آئی وٹنس اس کا یہ ایک تھا اس سارے مناظر کا. تو کافر گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے پیچھے چلے جاتے تھے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تعظیم کے سبب ان کو بھرپور نظر تک سے نہیں دیکھتے تھے صحابہ. اور یہ ساری اس نے باتیں کہی تھی. تو آپ کو اس سے یاد آیا ہوگا کہ وہ عروہ بن مسعود تھا، اور یہ ثقفی تھا، یعنی بنو ثقیف سے تھا. بنو ثقیف یاد ہے نا، طائف کا قبیلہ ہے. تو حنین کی فتح کے بعد طائف کے علاقے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن بنو ثقیف جو تھے وہ بڑی ضدی تھے، وہ کفر پہ قائم تھے. آپ نے دیکھا نا پچھلی دفعہ میں ہم نے حوازن کی بات کی تھی کہ وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لائے، پھر وہ اپنے بچے وغیرہ لے گئے تھے واپس. تو لیکن ثقیف جو تھا وہ ابھی تک کفر پہ ضد پہ قائم تھا، اور ان کا یہ سردار تھا عروہ بن مسعود. یہ مدینہ آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور واپس طائف چلا گیا. نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ایمان تازہ تھا اور جوش تھا. تو انہوں نے اپنی قوم کے کفر کے باوجود ڈٹ کے کلمہ توحید بلند کیا. اپنے گھر کی گمٹی پہ کھڑے ہو گئے، یعنی اوپر کے حصے میں، وہاں پہ جیسے آپ کہیں بالکنی یا پر، بلند آواز سے اذان دی. ساتھ ہی چاروں طرف سے تیر برسنے شروع ہو گئے، اور تیروں کی بوچھاڑ کے باوجود اذان دیتے رہے، اور اسی میں وہ شہید ہو گئے تھے. اسی طرح طائف کا سب سے متکبر اور بد دماغ جو سردار تھا عبد یالیل، یہ ان تین میں سے ہے. اگر آپ طائف کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر کیا تھا اور وہاں پہ جو تبلیغ کی تھی، ان میں آپ دیکھیں جو تین بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام تھا یہ عبد یالیل. اور کتنا زیادہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، اور انہوں نے انہی بھائیوں نے اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا تھا.
اور انہوں نے وہ جو سارا سلوک کیا تھا اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو پھر سے یاد آ جائے گا کہ کیسا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ مطلب ہارڈ ٹائم دیا تھا اور زندگی کا سخت ترین دن بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ایک دن اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، اور ایک دن اب یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا. شہر سے باہر مغیرہ بن شعبہ کا پہرا تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ یہ یاد ہے کہ آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ کے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو عروہ جو تھا وہ بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ اوپر مارتے تھے. یہ بھتیجے تھے عروہ کے. تو ان کا بھی اور یہی جو عبد یلائی تھا ان دونوں کا جد امجد ایک ہی تھا. تو دیکھیں ایک پیچھے سے لینیج تو جا کے مل رہا ہے نا. تو مغیرہ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب گفتگو بتائے اور اس کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کرایا تاکہ اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھ سکے اور آپ کے اخلاق کا مطالعہ کر سکیں. اس وفد میں 6 لوگ تھے اور سب سے کم عمر عثمان بن العاص ثقفی تھے. یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے جاتے رہے. بالآخر ایک دن عبد یلیل اور اللہ کے رسول کے درمیان براہ راست مکالمہ ہوا. عرض کیا اس نے کہ آپ ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط اسلام ہے ورنہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. عبد یلیل مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول نے ایک مدت پہلے طائف سے نکلتے وقت جو دعا فرمائی تھی نا، سمجھ لیں اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی دعا فرمائی تھی جب محاصرہ ختم کرنے لگے تھے، اور اس وقت بھی دعا فرمائی تھی. تو اب یہ سمجھ لیں آثار ہو رہے ہیں. تو اس نے اب کچھ شرائط، کچھ مطالبات پیش کیے. زنا کی اجازت چاہی. فرمایا اسلام میں اس کی نہایت سختی سے ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں مل سکتی. اس نے سودی کاروبار کی اجازت مانگی. ارشاد ہوا کہ سود قطعاً حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیات جو سود کے حرام ہونے پہ وہ تلاوت فرمائی. شراب پینے کی فقط اس قدر رعایت طلب کی کہ یہ گندا مشروب کبھی کبھی دوا کے طور پہ ہم استعمال کر لیں. یہ مطالبہ بھی اس کا ریجیکٹ کر دیا گیا. اب اس نے کہا نماز کی چھوٹ تو دے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں اللہ کی عبادت نہ ہو وہ بھلائی اور خیر سے خالی ہوگا. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے اگر کہیں بھی کوئی چھوٹ مل سکتی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے دیتے کہ چلو اس طرح یہ مسلمان ہی ہو جائے. جیسے ہم بہت ساری چیزوں پہ بعض دفعہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، نہیں ہمیں اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان سے نہیں ہٹ سکتے آپ کہ نہیں کوئی بات نہیں، اچھا چلو اس طرح مسلمان ہو جائے گا. نہیں یہ لوگ تو اپنے مذہب میں شراب کی آتی ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک دم نہ بتاؤ. نہیں، جو بات وہ پوچھ رہے ہیں حق بات بتائیں کہ نہیں جی یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہی رہے گی. پھر دیکھیں نماز کے اوپر آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں. یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ جس دین میں اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے وہ دین ہے کیا؟ وہ تو دین ہی نہیں ہے. تو اہل طائف کا سب سے جو بڑا بت تھا نا، لات تھا، اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی سلامتی کے لیے آپ 3 سال کی ہمیں مہلت دے دیں، مطلب 3 سال تک اس کو پلیز کچھ نہ کہیں لات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا. پھر انہوں نے کہا 2 سال کے لیے دے دیں، پھر بھی انکار کیا. پھر 1 مہینے کی اجازت چاہیے مگر تمام درخواستیں مسترد ہو گئی. اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سودے بازی نہیں ہو سکتی. اب جو وفد آیا تھا یہ 6 لوگوں کا، انہوں نے اکیلے میں مشورہ کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرائط تسلیم کرنی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کمپرومائز کرا کے کسی کو دین کے اندر لے کر آنا کہ کوئی بات نہیں یہ چیز ان کے لیے لینینٹ کر دی جائے، وہ نہیں ہو سکتا. اسلام جیسے ہے ویسے ہی قبول کرنا ہوگا، ورنہ نہیں کرنا تو نہیں کرو. کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام جھک جائے گا تاکہ تم لوگ راضی ہو جاؤ اور پھر تمہیں راضی کر کے پھر اب اسلام میں لایا جائے. نہیں، اسلام ویسے کا ویسے یہ تمہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب قبول بھی کر لی انہوں نے شرائط. اور آخر میں عبد یلیل نے عرض کیا کہ لات کو ڈھانے کا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی، نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا
امیر مقرر فرمایا, یہی جو سب سے کم عمر تھے, کہ وہ اسلام سیکھنے میں پیش تھے, قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے رسول سے دین کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے. اور عبد یالیل اور ان کے رفقا کو خطرہ تھا کہ جس طرح عروہ بن مسعود کو ان کی قوم نے قتل کیا, کہیں ان کے ساتھ بھی ان کی برادری یہی سلوک نہ کرے. تو انہوں نے واپسی پر اہل طائف سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا, پھر نہایت حکمت اور دانش سے ان کو اسلام کی دعوت دی. پہلے تو وہ جاہلیت جو تھی ان کے اندر مطلب بہت زیادہ تھی, وہ غالب آ گئی, مگر آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر دی. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کو لات کو گرانے کے لیے روانہ کیا گیا. تو اس طرح سے لات کے لیے بھی گرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا. کسی بت کو بھی نہیں باقی رہنے دیا گیا تھا جہاں جہاں بھی حکومت پہنچ رہی تھی. تو آپ کو پتا نا, لات ایک بہت بڑا بت تھا, یہ مربع شکل کی چٹان تھی. لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات دیوی جو تھی وہ مرنے کے بعد اس راک کے اندر چلی گئی تھی. تو اس چٹان پہ انہوں نے ایک مکان بنا دیا تھا. جیسے اب آج بھی آپ دیکھیں یہ مندر کئی ہوتے ہیں, وہ اتنی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے اوپر جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے پوچھتے ہیں. تو لوگ بھی یہاں پہ بھی دور دور سے خیر و برکت کے لیے آتے تھے, اپنی اولاد کے نام بھی اس بت کے نام پہ رکھتے تھے. تو یہ بت جو تھا طائف شہر کے بالکل سینٹر میں تھا. تو یہی 9 ہجری میں ثقیف کا وفد مدینہ میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ ایک مسجد میں ان کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک گوشے میں خیمہ لگوا دیا جائے, اب تاکہ یہ قرآن سنیں, صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھیں اور پھر اسلام لے کر آئیں. اسے آپ حکمت دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اتنے سال پہلے جو اس نے کیا تھا, اب اس کو دیکھتے ہی کیا زخم تازہ نہیں ہو گئے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ. اور اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, اس وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا تھا. اب تو پاور آ گئی ہے تو اب تم بھی آ گئے ہو. نہیں, یہ نہیں فرمایا, کوئی تانے نہیں دیے, کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کو موقع دیا, چانس دیا, قرآن سنیں, یہاں پہ رہیں, صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھیں تاکہ اسلام کو جان سکیں. دشمن کے ساتھ ایسی ہمدردی, یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے. آپ بہت ساری مثالیں ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو ڈھانے کے لیے ان کو بھیجا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے, جو کہ ان کا تعلق بنو ثقیف سے ہی تھا اور اسلام لانے سے پہلے یہ خود بھی بہت بڑے آدمی تھے, سردار تھے, تو انہوں نے رات کو ڈھانے کے لیے کدال اٹھا لی اور اپنے ساتھیوں سے چپکے سے کہنے لگے کہ میں ذرا ایک جھوٹ موٹ کردار ادا کروں گا اور آپ لوگوں کو ثقیف کی جو حرکت ہے اس سے ہنساؤں گا. تو انہوں نے کدال کی ضرب لگائی, پھر خود ہی گر کے اپنے ہاتھ پاؤں زمین پہ نا جیسے گر گئے زمین پہ اور مارنے لگے. طائف کے جو لوگ تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے زوردار نعرہ مارا, خوش ہو کے کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے, دیکھو ذرا اس کا حشر دیکھو, اسے دیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا. پھر وہ مغیرہ کے رفقا جو تھے, ساتھی تھے, ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کوئی اس کے قریب آ کر ہاتھ لگا کر تو دیکھے. اتنے میں حضرت مغیرہ ایک دم اچھل کے کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ تمہارا برا کرے, یہ بدذات دیوی صرف پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے, اللہ عز و جل سے عافیت مانگو, اسی کی عبادت کرو. پھر اس کے دروازے پر ضرب لگائی, اس کو ریزہ کرنے کے بعد اس کی دیواروں پہ چڑھ گئے, اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی شامل تھے, اور اس دیوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, یہاں تک کہ بالکل اس کو خاک کر دیا. تو اس بت کا مجاور کہنے لگا اگر آپ لوگ اس کی بنیادیں کھودیں گے تو وہ غضبناک ہو کے آپ کو زمین میں دھسا دے گی. حضرت مغیرہ نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا مجھے اجازت دیں, میں اس کی بنیادیں کھود کے رکھوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت مغیرہ نے اس کی بنیاد کھود کے مٹی باہر نکال دی, اس کا گارا بنا دیا, اس کا زیور لباس نکال دیا, اور ثقیف کے لوگ یہ منظر دیکھ کے حیران ہکا بکا رہ گئے. تو پھر حضرت خالد بن ولید وہ زیور اور لباس اور یہ سب چیزیں لے کر مدینہ واپس ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ سب کچھ تقسیم کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے بتوں کو مٹا دیا. آج جزیرہ عرب میں دوبارہ مندر بن رہے ہیں, بت لائے جا رہے ہیں.
یہ جگہ تو پاک کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے. اچھا پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، کیونکہ یہ ہم اس وقت کس ٹائم لائن میں ہیں یہ دیکھ لیں کہ محرم 9 ہجری میں یہ بنو تمیم کی تادیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا پیج جو ہے غزوہ تبوک یہ رجب 9 ہجری کا ہے. تو ٹائم ایگزیکٹلی ٹائمنگز تو نہیں کچھ کہہ سکتے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں واقعات، مگر تقریباً اسی سال کا یہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دیکھا کہ سب بڑی خوشحالی ہو گئی ہے ہر طرف. اب دیکھیں جب سے خیبر فتح ہوا تھا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر حنین ہو گیا، تو اب کافی آسانی ہو گئی، فراوانی ہو گئی ہے. تو انہوں نے بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا مطلب نہ نفقہ بڑھایا جائے، یا جو بھی مطالبہ کیا ہوگا یعنی بڑھانے کا، کہ جو ہمیں دیا جاتا ہے خرچہ اس میں اضافہ کیا جائے. اب یہ واقعہ کیا ہوا تھا، حضرت عمر سے حضرت ابن عباس نے یہ واقعہ پوچھا تھا جس وقت حضرت عمر خلیفہ بنے تھے. اور عبداللہ بن عباس جو تھے مفسر قرآن، یہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کب میں حضرت عمر سے یہ بات پوچھوں. تو جب ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قریش وہ لوگ تھے جو عورتوں پہ حاوی تھے، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ زیادہ عورتوں کے اوپر ڈومیننٹ تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں اپنے مردوں پہ غالب ہیں. ہوتا ہے نا ہر علاقے کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ علاقوں میں عورتیں ذرا زیادہ مطلب آدمیوں کے سر پہ سوار ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ آدمی بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو بولنے تک نہیں دیتے. تو ہمارے ریجنز میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں، کئی دوسرے بالکل اپوزٹ ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ آئے تو ان کی عورتیں غالب تھیں، تو اب ہماری عورتیں جب یہاں آ گئی ہیں تو انہوں نے بھی انصار کی عورتوں سے یہ سب سیکھ لیا. تو میرا ایک گھر حوالی میں تھا، یعنی مدینہ سے ذرا باہر نکل کے. تو ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کچھ کہہ دیا تو اس نے مجھے جواب دے دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے جواب کیسے دے رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ تم مجھے منع کرتے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہیں اور پورا پورا دن ان کو چھوڑے رکھتی ہیں یا ناراض ہو کے بیٹھ جاتی. تو یعنی انہوں نے آگے سے ان کی بات کا یہ جواب دیا کہ آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیویاں ایسے کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا تم اللہ کے رسول کو جواب دیتی ہو؟ وہ بولی ہاں. تو پھر پوچھا کہ کیا تم پورا پورا دن کے لیے ان کو چھوڑے رکھتی ہو، یعنی ناراض بھی ہو جاتی تھی، جیسے بات نہیں کرنی، جیسے ناراضگی ہوتی میاں بیوی کے درمیان. تو بولی ہاں. تو حضرت عمر نے فرمایا، پھر ان کو ڈانٹا، پھر فرمایا کہ تم اس غلط فہمی میں خوش فہمی میں نہ رہنا اپنی ساتھی کی وجہ سے، کہ وہ کئی چیزیں کر لیتی تو تم بھی کر سکتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے اندر جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، بہت ہی یعنی فرینک رشتہ ہوتا ہے. اب کوئی اور ایسا کرتا کہ پورا دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرے تو کفر میں داخل ہو جائے گا. لیکن جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا امہات المومنین جتنے بھی آپ واقعات پڑھتے ہیں اور آج کے بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبھی انسان تھے. جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ وہ سپر نیچرل کوئی مخلوق تھے، کوئی ایسے تھے کہ بس ان کے اندر انسانوں والی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ بات نہیں ہے، بالکل نیچرل انسانوں والی باتیں. تو چونکہ ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی تو وہ فوراً بھاگے ہوئے گئے اور جا کے ان کو ذرا فکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ نہیں تم کر سکتی، اور اگر تمہیں کوئی چیز کی ضرورت بھی ہو تو ان سے نہ کہنا، مجھے آ کے کہہ دیا کرنا، میرے پاس کہہ دیا کرنا. تو اب یہاں تھوڑا سا یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں اور جو میرا ساتھی تھے دونوں باریاں لیتے تھے. اب یہ والا جو واقعہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبوک سے پہلے کا واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باریاں لیا کرتے تھے. کس طرح باری کرتے تھے کہ یعنی ایک انصاری ان کے ساتھی تھے جو ان کے ہمسائے بھی تھے. تو ایک دن وہ کام کاج کیا کرتے تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے علم لیتے تھے. دوسرے دن یہ کام کی کاج کیا کرتے تھے اور وہ جا کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم لیتے تھے. جو جس دن علم لیتا تھا اس دن رات کو وہ دوسرے کو سکھاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے دیکھیں کتنا اچھا اس طرح سے انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیشہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جاب ہی نہ کریں، کوئی کمائی نہ، کچھ بھی نہ کام کاج کریں اور بس سارا دن وہاں بیٹھے رہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے اپنے گھر بھی چلانے تھے، پلس علم کا اتنا شوق تھا ان کو کہ اس طرح سے ٹرنز لیتے تھے. تو فرماتے ہیں اسی زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا، یعنی کہ وہاں سے حملہ ہو جائے گا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے. ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو. میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اب یہ بات کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے میں تبوک کے اس میں آپ کو بتاؤں گی یہ بات. تو میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اب یہ اتنی سوچیں بڑی بات تھی کہ یعنی یہ بھی چھوٹی بات ہے کہ وہ غسانیوں کا آنا یعنی ایک جن کی طرف سے خطرہ تھا، جنگ سے بھی بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. یہ تو بہت ہی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں گھبرا کے واپس باہر آیا کیونکہ دروازہ وہ زور زور سے پیٹ رہا تھا. اور میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو اب یہ فوراً یعنی فجر کے وقت میں نکلے ہیں اور گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. تو آپ وہاں پہ نہیں تھے، حضرت حفصہ کی طرف گئے تو وہ رو رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے تم کو؟ تو وہ بولی کہ مجھے نہیں پتا، مگر وہ بالا خانے میں چلے گئے. وہ ایک مسجد نبوی کے اندر یہ ایک جگہ تھی، ایک کمرہ تھا جو بالا خانہ جیسے کہ مطلب ایٹک سمجھ لیں، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایک کمرہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ مسجد میں لوگ جمع تھے اور لوگ پریشان تھے اور افواہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. فرماتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، کیا تم اس انتہا کو پہنچ گئی ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو چھوڑ کے بالا خانے میں چلے گئے؟ تو وہ بھی حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا اے ابن خطاب تم جاؤ جا کے اپنی بیٹی کی فکر کرو. یعنی اب مجھے کہنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تو پوچھو، ان کا قصور ہے زیادہ. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ حضرت حفصہ کی طرف گئے اور ان سے یہ بات پوچھی تھی. تو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بالا خانے میں ہیں تو وہ مسجد نبوی آئے اور دیکھا کہ وہاں پہ سب لوگوں کا یعنی برا حال ہوا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے دیکھیں ساری جگہ خبر پھیل چکی تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ کتنی برائی کی بات تھی، لوگ کیوں ایسی بات ایک سے دوسرے کو پہنچی اور کیوں لوگ اس کے اوپر پریشان ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، دوسری یہ بھی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی ثالثی بنتا ہے یا کوئی آگے آ کے اس چیز کو فکس کرنے کے لیے آگے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی ایسی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں کوئی قصور کی بات ہے کہ ہو دیکھو یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی کبھی ایسی بھی ہو سکتا تھا کہ آپس کے اندر کوئی ناچاکی ہو گئی ہو یا اس طرح، یہ تو بہت بری بات ہے. ایسی نہیں ہے بات. جہاں پہ دیکھیں دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور یہاں پہ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، تو جہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوں وہاں پہ ایسے معاملات ہو جایا کرتے. اور 9 بیویاں یہ کون تھیں؟ 5 قریشیہ تھیں اور باقی تھیں دوسری بھی غیر قریشی بھی تھیں. تو ان کے نام آپ لکھ لیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ تھی. اور جو غیر قریشی تھی وہ حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، آپ کو پتہ ہے، حضرت میمونہ بنت الحارث، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت الحارث، یہ تھی. تو یہ خواتین تھیں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور ان میں پیش حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو اس مطالبے کو لے کے یعنی پیش تھیں. لیکن ساری ہی ازواج مطہرات نے مل کے یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا. یعنی اس میں سب کا کنسنسس تھا، سب ایک تھی کہ ہمیں ہمارا خرچہ بڑھایا جائے.
اب حضرت عمر نے جب یہ سارا دیکھا کہ اس طرح سے لوگ پریشان ہیں اور ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آپ بالا خانے میں، تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو، میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ اندر گیا اور واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں، اجازت نہیں ملی. کہتے میں واپس آ گیا، اسی طرح مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افواہ اڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں طلاق ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اتنی زیادہ تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے اوپر پریشان ہے، اس سے سب لوگ پریشان تھے. اب ان سے تو چین تو نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، پتہ تو چلے. کچھ دیر بعد پھر گئے، دوسری دفعہ جا کے پھر غلام سے کہا کہ اجازت لے کر آؤ، تو پھر وہ واپس آیا کہ اجازت نہیں ملی. پھر تیسری دفعہ پھر گئے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ اونچی آواز میں تھوڑا سا یہ بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے ہوں، ایسا نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس دفعہ اجازت مل گئی. فرماتے ہیں حضرت عمر کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پہ چمڑے کی ایک مشک سی ہوتی نا، لیدر بیگ سا جس میں پانی ہوتا ہے، ڈالتے تھے، کچھ جو تھے اور ایک بوریا سا تھا جو بچھا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس پر حضرت عمر نے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر. اس کا مطلب کوئی اچھی خبر سن کے آپ نعرہ تکبیر جو ہمارے ہاں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بولے یا رسول اللہ ہم تو اپنی عورتوں پہ بڑے حاوی تھے جب ہم مکہ میں تھے، یہ بس مدینہ آ گئے ہیں تو دیکھا یہاں پہ ہماری عورتیں اس طرح کرنے لگی، وہی بات جو میں نے آپ کو ساری بتائی ہے پہلے. اور میں تو ایون حفصہ کے پاس گیا اور میں نے اس کو بھی کہا کہ کوئی زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا تم اپنی سوکن کی وجہ سے اور اس طرح سے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو اس کے بعد حضرت عمر نے اور کچھ باتیں جاری رکھی، کچھ اور فرمایا کہ میری بیوی اس طرح سے میرے آگے جواب دے رہی تھی اور ایسے کر رہی تھی اور میں نے اس کو ایسے کہا. تو مطلب کچھ ہلکی پھلکی ایسی باتیں کی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں بیٹھ جاؤں. ابھی تک بیٹھے بھی نہیں تھے، میں بیٹھ جاؤں. نہیں، اتنے زیادہ وہ خود بھی پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے. اس وقت کا وہ واقعہ آتا ہے جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کمرے میں کیا تھا. اس وقت یہ نظر دوڑائی نا ارد گرد، دیکھا کہ کیا ہے کمرے کے اندر، کہ یعنی ایک وہ چمڑے کا پانی کی مشک ہے، ایک یہ بوریا ہے، چھوٹے تھوڑے سے دانے پڑے ہوئے. تو فرمایا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو آپ کی امت کو آسانی دے. کیسر و کسرا دیکھیں کیسے اتنے مال اور دولت اور آسائشوں میں ہیں، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور آپ اس طرح اس حال میں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر، اس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، جو بوریا سا تھا اس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے. تو حضرت عمر یہ دیکھ کے رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یہ دیکھ کے وہ اتنے تعیشات میں اور آپ اس طرح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا ابن خطاب کیا تم ابھی بھی شک میں ہو؟ کیا تم مطمئن نہیں ہو؟ اللہ نے ہمیں ان پر ترجیح دی ہے آخرت میں، اور ان کو یہ دنیا دے دی ہے. یعنی تم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو دنیا میں ہی بھلائی مل گئی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی چوائس بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی آپ کو کہ آپ یا تو نبی بادشاہ بن کے رہیں یا پھر عبد رسول بن کے رہنا چاہیں گے. جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتہ اترا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ فرشتہ آج تک کبھی نہیں زمین کے اوپر آیا، آج پہلی دفعہ زمین پہ آیا. اور اس فرشتے نے آ کے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کیا بادشاہ نبی بن کے رہنا چاہتے ہیں یا آپ کیا عبد رسول بن کے رہنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں بادشاہ کتنا دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو بادشاہ کا سٹیٹس سب سے ہائیسٹ ہے، اور عبد غلام کا سٹیٹس سب سے لو ہے دنیاوی طور پہ. لیکن باہر کیا رسول جو ہوتا ہے وہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ تمام پیغمبر نبی ہیں
لیکن تمام پیغمبر جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسالت بہت اونچی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد رسول ہونے کو چوز کیا تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے ایک لیسن مل جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں کیا تھا، ہمارے نبی کے پاس تو بڑی آسائشیں تھیں، انہوں نے اگر کوئی کام کر بھی دیا تو کون سا مشکل تھا، اصل تو ہمارے پر مشکلات ہیں، ہم کیسے ان حالات میں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سخت حالات میں بھی کام کر کے دکھایا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اگر مسلمان اتنے حق پہ ہوں تو ان کے حالات ایسے کیوں ہیں، وہ ایسے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، بادشاہوں کی نہیں میں بات کریں، عام عوام کی بات کریں کہ چاہے جو بھی ہے ترقی میں دوسرے لوگ بڑھ کے ہیں اور عوام کی حالت بھی دوسروں کی، ہمارے مسلمانوں ملکوں میں جو ان کے عوام کی حالت ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے وہ لگژریز میں رہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کی وجہ سے ایسا ہے یا اسلام قصوروار ہے اس کا کہ یہ غریب ہیں اور یہ اگر حق پہ ہوتے تو پھر یہ اوپر کیوں نہ ہوتے. یہ حدیث ہمیں اچھی طرح سمجھا دیتی ہے کہ حق اور ناحق کا پہ ہونے کا کرائٹیریا، اس کو جج کرنے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اور کون دنیاوی طور پہ کتنے اونچے اس کے اوپر آسائشوں میں ہے، بلکہ یہ پیسہ ہونا، مال ہونا یا نہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی حق پہ ہے یا نہیں ہے. یہ نہ کسی کی کامیابی کی دلیل ہے، نہ کسی کے حق یا ناحق پہ ہونے کی دلیل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پھر اپنی بیویوں کے پاس نہیں آئے تھے، اور 29 ڈیز جب پورے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آئے. تو سب سے پہلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف گئے اور ان کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اختیار دیا اور یہ فرمایا جو سورہ احزاب میں آیات آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بات تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جلدی نہ کرنا جواب دینے میں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا. اور وہ کیا ہے کہ یہ جو آیات آئیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہاری مراد دنیا کی زندگانی ہے اور زینت دنیا ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ کے چھوڑا ہوا. تو یہ 28 اور 29 آیات اتری تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر دینا اور پھر مجھے بتا دینا. تو انہوں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے، مجھے اللہ پسند ہے اور اس کے رسول پسند ہے اور آخرت کا گھر پسند ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب دوسری بیویوں کی طرف بھی جانے کے لیے اٹھے تو انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ اپنی کسی اور بیوی کو نہ یہ بتائیے گا کہ میں نے یہ چوز کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ نے مجھے چھپانے والا بنا کے نہیں بھیجا، یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ اگر انہوں نے کچھ اور چوز کرنا تو وہ کر لیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک نیچرل بات ہے. دیکھیں جب ایک آدمی کی بہت سی بیویاں ہوتی ہیں تو آپس کے اندر یہ چیز آ ہی جاتی ہے کیونکہ سبھی اس سے محبت کرتی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کرنے کی بھی دلیل ہے. دیکھیں جو لوگ بیچارے ہر وقت اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تھی، وہ تو چھوٹی تھی، تو یہ دیکھیں ان کی یعنی ایک لائف ٹائم میں ہی یہ چوائس بھی ان کو ملی تھی. یہی شاید لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ یہ چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی طلاق کی، کہ آپ کے پاس چوائس ہے، طلاق کا حق دے دیا تھا بیویوں کو کہ اگر چاہیں تو خود کو طلاق دے کر فارغ ہو جائیں. یہ بھی ایک چوائس ہوتی ہے اسلام میں کہ اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو یہ حق دے سکتا ہے کہ تم چاہو تو طلاق کر لو اپنی، یعنی طلاق کا حق میں نے تمہیں دے دیا، اپنے لیے طلاق لے لو اور تم الگ ہو جاؤ اور چاہو تو ساتھ رہو. تو بعض دفعہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ نکاح کے فارم میں بھی یہ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ عورت بھی طلاق کر سکتی ہے اپنے لیے، دے سکتی ہے اپنے لیے. تو یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی اختیار دیا تھا اپنی بیویوں کو، ان میں سے کوئی بھی چاہتی تو الگ ہو سکتی تھی، طلاق کر سکتی تھی اپنے لیے، یعنی ان کو چوائس دے دی تھی، ان کے پاس حق دے دیا تھا، اختیار دے دیا تھا ان کو
لیکن بتائیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ان کو کوئی برا لگتا ہوتا تو وہ خود نہ طلاق لے لیتی اس وقت، جبکہ ان کے پاس چوائس تھی، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورے کرنے کو بھی نہیں ضروری سمجھا کہ کیوں میں ان سے مشورہ کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کے خوش ہو گئے تھے، اور تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا تھا پھر کہ ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کوئی استخارے بھی نہیں کیے، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم استخارے کر کے بتائیں گے، یہ بھی نہیں کہا. جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اپنا آنر سمجھتی تھی. اور یہ باتیں ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہیں، ان میں حکمت ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دیکھیں کہیں پہ بھی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کوئی بری ہی ہو تو پھر ہے، نہیں. جو اچھے نیک لوگ حضرت زید اور حضرت زینب کی آپس میں نہیں ہو سکی تھی، بن سکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی میں بھی بعض دفعہ ایسے مسئلے، لیکن یہ نہیں تھا کہ روز روز کے کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں، مگر بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اور ان مسئلوں کو کیسے ریزالو کیا جائے یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے. دیکھیں اس میں یہاں پہ ہمیں ایلا کا پتہ چلا. ایلا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے یعنی الگ ہو جانا. اب یہ نہیں کہ بیوی کو اس کے میکے بھیج دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نہیں بھیجا، خود الگ ہو گئے، خود گھر سے نکل گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود آدمی یا تو اپنا بستر الگ کر لے یا تھوڑی دیر کے لیے دوری اختیار کریں تاکہ دونوں کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کا موقع ملے، دونوں کو غور کرنے کا موقع ملے کہ میں نے کیا کیا، میری غلطی کہاں ہے، یا دوسرے کے نے کیا کیا. اس سارے کو جب ساتھ رہتے ہیں اور بلا وجہ ایک یعنی نوک جھونک چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی چلتی رہتی ہے، تو دونوں پارٹیز کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آپس میں مطلب سوچ سکیں، مطلب ان کو تھوڑا کوئی ٹائم ملے، ایک دوسرے کے سر پہ سوار رہتے ہیں تو پھر مزید بات بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا اور 1 مہینے کے لیے فرمایا، لیکن یہ 4 مہینے سے زیادہ جائز نہیں ہے. مگر کتنا بھی ڈیوریشن ٹائم کا آدمی خود رکھ سکتا ہے کہ اتنی دیر ہم سوچنے کے لیے لیتے ہیں، اور اس وقت میں ثالثی بھی یعنی جو لوگ ارد گرد کے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ کس طرح سے اس معاملے کو سلجھایا جائے اور آپس میں ان کی صحیح ہو جائے ساری بات چیت. یہ بہت ضروری ہے، بعض دفعہ بہت ضروری ہو جاتا ہے بعض کیسز میں کس طرح الگ ہو جائے. لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے تک بات ہو رہی ہے اور یہ باتیں آگے کیوں بڑھیں اور کیوں باہر نکلیں اور ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت جب لگی تھی تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آگے سے آگے بات کیوں کی گئی، وہ ایک الگ بات ہے. یہ والی بات بھی سب میں پھیل ہی گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی گناہ کی بات ہو جاتی ہے. اگر کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، کوئی انبن ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کتنا یعنی کس کے پارٹ میں قصوروار ہیں اور ہم وہ قصور ڈھونڈنے شروع کر دیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں. بلکہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی یہ نارمل بات ہے. ہاں روز روز نہیں ہونا چاہیے ایسے، لیکن کبھی کبھی ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی روٹھنا بھی ہوگا، کبھی منانا بھی ہوگا، کبھی یہ سب چیزیں ہم انسان ہیں اور انسانوں میں ہوتی ہیں اور چلتی ہیں، اور کبھی عورت کبھی جواب بھی دے دیتی ہے، یہ بھی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اور کون سا واقعہ ہوا تھا؟ ایک اور واقعہ ہوا تھا جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہم اب 9 ہجری میں آ گئے، لیکن وہ 8 ہجری ذی الحجہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم عطا فرمائے. ماریہ قبطیہ آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ مقوقس جو تھا اس نے 2 لونڈیاں بھیجی تھیں، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک سیرین تھی، اور بہت سے تحائف بھی بیچے تھے، اور دلدل نام کا خچر بھی بھیجا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی فرمایا تھا. اب یہ جو 2 بہنیں تھیں ان میں سے ایک سیرین جو تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا تھا. اب اس کے اندر یہ اعتراضات کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لونڈی رکھی، یہ کیوں ہوا، یہ دیکھیں یہ اس زمانے کے نارم تھے.
اب آج کے زمانے کی کئی اور چیزیں نارم ہیں، اب اس کے اوپر اعتراض کرنا یا کوئی اس کا جواز نہیں بنتا. ان باتوں کو لے کے چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کی بات ہو یا یہ بات ہو حضرت ماریہ قبطیہ کی، تو یہ سوچنا چاہیے. سب سے بڑی ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں جو کفار تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ذرا سی بات کو نہیں چھوڑتے تھے، کہ جانے نہیں دیتے تھے. ادھر بھی آ کے منافقین اور ادھر کفار، اور وہ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے انہوں نے جانے دیا. آپ کو کاہن بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کہیں اور بھی طرح طرح کے القابات دیے، کہیں شاعر کہا، کہیں کچھ کہا، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فوت ہوئی تو ابتر کہہ دیا، اور اس طرح کی بہت ساری. لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی یا ایک لونڈی کو کیوں رکھا انہوں نے. یہ آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے کہ وہ زمانے کے نارم تھے. جیسے آج کے زمانے کی نارمل بات ہے ایک شادی کرنا، اس زمانے میں کوئی اس کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک شادی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے. تو ہر ایک وقت کے بھی کچھ نارمز ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں. جیسے کہ پرانے جو پیغمبر تھے، ایون آپ دیکھ لیں داؤد علیہ السلام، ان کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ ان کی لونڈیاں اور بے حساب کئی 100 تھیں لونڈیاں. سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی 1000 سے اوپر کوئی بیویاں اور لونڈیاں ملا کے تھیں. تو اب اس چیز کو کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی ہی تھی، حضرت ہاجرہ ایز لونڈی دی گئی تھی ان کو. تو جب ہم ان کے اوپر نہیں اعتراض کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نہیں اعتراض جائز ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے یہ بات کہنے لگے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کے کسٹمز تھے، ایسے ہی تھا اس زمانے میں. اب اس مسئلے کو اچھالنا چاہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی انہی مسئلوں کو لے کے بیٹھ جائے. پر کیف، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ عیسائی تھیں پہلے، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی ٹائم نہیں پتہ چلتا کب مسلمان ہوئی تھی. پر کیف ان کو امہات المومنین میں سے نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح نہیں ہوا تھا. اب اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ پہلے وقت میں لونڈیاں بھی رکھی جاتی تھی ایسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی ایک لونڈی تھی، باقیوں کی تو اور بہت ساری ہوتی تھی. اب 8 ہجری ذوالحجہ میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی ان کی پیدائش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں آئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پچھلی رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پر رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے ماریہ قبطیہ کو ان کو آزاد کر دیا. یعنی اب یعنی کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جو لونڈی جس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے مالک کا، تو وہ ام الولد کہلاتی تھی. یعنی اب وہ لونڈی نہ تو بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، اور وہ آزاد ہو جائے گی جس وقت اس کا مالک فوت ہوگا. اور وہ بچہ جو ہوتا تھا اس کو باپ کا نام ملتا تھا، باپ کی وراثت ملتی تھی، اور اس کو تمام حقوق ویسے ہی ملتے تھے جیسے کہ ایک اس بچے کو ملتے ہیں جو کسی بیوی سے پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے بہت ساری عورتیں آگے آئیں، تو ایک انصاری عورت کو رضاعت کے لیے چنا گیا اور اس کا ماہانہ خرچ بھی رکھا گیا. یہ تھی تھوڑی سی بات اس چیز کے اوپر کہ اور وہ کیونکہ ابراہیم ان کی وفات تقریباً وہ 1.5 سال کے تھے جس وقت ہو گئی تھی، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وقت ہی دیکھیں گے جس وقت ان کی وفات کے اوپر ہم بات کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے. آپ غزوہ تبوک نکال لیجئے، پیج نمبر 324 ہے میرے پاس. رجب 9 ہجری. تبوک جو جگہ ہے وہ مدینہ سے 778 کلومیٹر پر ہے. ٹھیک ہے. اس جنگ کا نام تبوک بھی ہے اور جیش العسرہ بھی ہے. جیش العسرہ اس کی وجہ کیا ہے اس کا نام ہونے کی، یہ ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں حصہ نہیں لیا. تبوک ایک چشمے کا نام تھا، اس سے تبوک یہ نام ہے. اور جیش العسرہ کیونکہ یہ بہت ہی سختی والا سفر تھا، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود یہ جنگوں سے بھی زیادہ، لڑنے سے بھی زیادہ مشکل تھا جو سفر تھا اس کا. ٹھیک
یعنی اس سے اندازہ کر لیں کہ بعض صحابہ مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے اس میں. اور یہ اس کی چونکہ اس کا بہت زیادہ تبوک کا ذکر آتا ہے، آپ بہت دفعہ تفسیروں میں بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ سورہ توبہ آپ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ پڑھ کے آئیں گے سب لوگ سورہ توبہ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کیونکہ اس میں سارا تبوک کا واقعہ ہے. اور اسی طرح اور سیرت کے کئی واقعات میں تبوک کا ذکر دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ غزوہ تھا اسی لحاظ سے کہ اس میں کافی سارے انسیڈنٹس ہوئے تھے. اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر لیا مسلمانوں کو آخری دفعہ اس غزوے سے، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آخری بار آزمانا تھا کتنے پانی میں، اور اب بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوئے تو سب کی ایک آزمائش ہو جائے، ایک ٹیسٹ ہو جائے. کیونکہ بعد میں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لیکن 9 ہجری میں تو ہم پہنچ ہی چکے ہیں، 10 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حج ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اور لوگ آن دیئر اون ہو جائیں گے اس کے بعد. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہے تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے، اب ان کو اس امتحان میں ڈال کے اور کندن بنا دیا جائے اور سخت جان کر دیا جائے. تو یہ جو لشکر تھا یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو کہ مسلمانوں نے آج تک کبھی تیار کیا تھا، بلکہ عرب کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا اتنا بڑا لشکر. 30,000 کا لشکر اتنا زیادہ تھا. اور ظاہر ہے جب اتنا بڑا لشکر ہوگا تو پھر سواریوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، کھانے پینے کا بھی، راستے میں جانے کا، ساری مطلب لاجسٹکس دیکھنے ہوں گے. اور جیش الاسرا میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کا نام ہے سختی کا، جو مشکل کا جو لشکر. تو یہ ٹائمنگ بھی ایسا تھا کہ گرمیوں کے سخت گرمی کے دن تھے، سخت گرمی کے، یعنی جولائی کا اینڈ تھا، اگست شروع ہونے والا تھا. اور سفر اتنا لمبا تھا کہ یعنی یہ وہ سفر تھا جس میں تقریباً یعنی 1000 میل دور، یہ دیکھ لینا 778 کلومیٹر ہو گیا، تو اتنا ہی تقریباً 1000 میل تک کا سفر ہو گیا. یہاں سے مائلز میں کنورٹ کریں تو اب اتنا لمبا سفر کرنا ہے اور ایک سخت ترین گرمی ہے، اور اس کے اندر وقت بھی ایسا ہے کہ جس میں پھل پک رہے ہیں، پھل یعنی آپ اتارنے کا وقت ہے. اور اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی سیلری لگی ہو اور ہر مہینے کچھ آ رہا ہے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ سال بھر کا پھل اتار لیتے تھے، پھر اس کے اوپر ہی گزارا ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، یہ سب چیز ہوتی تھی. ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کل کچھ اور ملے گا یا نہیں. یہی تھا جو ان کا بیسک یعنی پورے سال کا ایک طرح سے خرچہ ہوتا ہے. اور یہ اب جائیں گے اگر تو جانا اور آنا یہ کوئی 1 مہینے کا تو کام تھا ہی تھا نا، اور پھر وہاں پہ لڑنا بھی ہے تو کتنے دن لگ جاتے ہیں، مہینے سے اوپر کا تو کام ہو ہی گیا. ادھر کھڑی فصل ہے جس پہ سارا سال محنت کی ہوئی ہے، تو اس کا کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیش الاسرا کہلایا گیا. اور اب اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کیوں یہ ہوا تھا. بک میں دیکھیں، مارکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا. آپ کو یاد ہے مارکہ موتا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے ہارڈلی اپنے آپ کو بچا کے آئے تھے، اور دوسری طرف جو رومی لشکر تھا وہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ فتح یاب ہو گیا تھا، اس لیے کہ اتنے تھوڑے جو ان کے لحاظ سے وہ ادھر لاکھوں تھے اور ادھر یہ ہزاروں میں تھوڑا سا چھوٹا سا لشکر تھا مسلمانوں کا، اس کو ختم ہی نہیں کر سکے اور وہ بچ کے بھی نکل گئے. یہ ایک طرح کی ان کی شکست تھی نا، اور مسلمانوں کی بھی فتح نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو ہارڈلی اپنے آپ کو بچا کے ہی آئے تھے. تو مارکہ موتا کا اثر جو تھا وہ رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا. صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر زبردست اثر ہوا تھا. اور اب یہ قبائل آزادی و خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دے. اور اسی کے اندر یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ غسانی کا، آپ یہ ورڈ یاد رکھیے گا کہ غسان جو تھے
یہ نارتھ میں تھے اور یہ روم کی سرحد کے ساتھ ان کے قبیلہ تھا. یہ بھی کرسچن عرب تھے, کرسچینٹی انہوں نے قبول کی ہوئی تھی اور رومیوں کے ساتھ تھے, یعنی ان کے الائز تھے. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا نا, ان کے الائز تھے. تو ان کا بڑا خطرہ اس وقت ہو رہا تھا کہ یہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو جائیں گے. جبھی تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ وہ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا, یعنی اتنا خطرہ تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیزوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی ان کے اوپر پہلے حملہ کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی حالات کافی مشکل تھے نا اس وقت کے. یہ روم آپ سوچے سپر پاور تھا, اب وہاں سے وہ اگر حملہ کرتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوگا. اور اندر بھی یہاں پہ منافقین بھی تھے مدینہ میں ابھی تک, اور وہ بھی لالا کے افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اب رومی آ رہے ہیں اور وہ ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے. حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکا. اس کے باوجود انہوں نے یہ امید باندھ لی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی کامیابی ہو جائے اور اب واقعی رومی آ ہی جائے, کیونکہ وہ اندر تو ان کے سینوں کے اندر تو جو نفرت تھی نا اسلام سے, تو یہ ان کا ساتھ ساتھ وہ بھی ایک یعنی اندر اپنے بھی ایک دشمن بیٹھا ہی ہوا اور باہر سے مسلمانوں کو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ اب آئے اور اب آئے. اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم نکلیں گے اور ہم جا کے خود جنگ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شرحبیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جو حضرت حارث بن عمیر ازدی تھے, ان کو شہید کر دیا گیا تھا, اس نے شہید کیا تھا. یہ پہلے ہم بات جنگ موتا کے موقع پہ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ گئے تھے اور وہ پھر پیغام لے کر گئے تھے اور پھر اس نے ان کو شہید کر دیا تھا. تو یہ غسانی قبیلہ پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ یعنی ایک مطلب ایک رائیولری رکھی ہوئی تھی, دشمنی رکھی ہوئی تھی, اور ایک خطرہ تھا کہ بس اب کسی وقت بھی یہ حملہ کر دیں گے. اور دوسرا, جیسے ہم سورہ توبہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ مسلمان اب نکلیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا مسلمانوں کو. تو اب دیکھیں ایگزیکٹ 6 مہینے بعد, طائف ابھی 6 مہینے پہلے ہوا تھا اور یہ سب, اور 6 مہینے بعد اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جنگ کی تیاری کریں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بھی کیا چیز چل رہی ہے, گھر میں کیا چیز ابھی چلی ہے, باہر کا بھی دیکھنا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, بعض دفعہ ہم اتنے اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ڈپریشن کا ہی شکار ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو کہیں چین ہی نہیں مل رہا. اب تو لگتا تھا نا کہ ابھی دیکھیں مکہ فتح ہو گیا, یہ سب ہنین وغیرہ, اور یہ قریب کے یہ جو قبائل ہیں, اب یہ سب چیز ٹھیک ہو گئی ہے, اب چین سے بیٹھے, اب ویکیشن ٹائم آ گیا. اب ویکیشن ٹائم کیا آیا کہ وہاں سے آ کے بجائے اس کے کہ اب پھل توڑتے, اب بیٹھتے اور آرام کرتے, اس سے بھی زیادہ مشکل ایک چیز آ گئی جن کے ساتھ کبھی لڑے نہیں ہیں. سوچیں رومنز کے ساتھ یہ کبھی نہیں لڑے تھے. یعنی یہ جو پچھلے جنگ موتا ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتا ہے نا, تھوڑے سے ہی گئے تھے اور لڑ کے آ گئے تھے, اور وہ کوئی فیصلہ کن تو چیز تھی نہیں. وہ سچ کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی تھی. تو ایک تو ایسا دشمن, اوپر سے اتنا گرمی کا وقت, اوپر سے پھل پک چکے ہیں, سفر لمبا ہے, یہ ساری چیزیں, اور ابھی تو وہاں سے آئے ہیں, تو کس وقت ہمیں چین ملے گا؟ یعنی ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ کس وقت چین ملے گا. ہم تو اسلام میں آئے تو ہمارے تو مشکل ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ جب کہ ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دی ہوتی تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں اسلام تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنی مشکلات ہیں. یعنی جیسے یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے, ہم مسلمان ہیں تو اب یہ ہمارے لیے جانے میں کہیں مسئلہ, ہمارے لیے باہر نکلنے میں مسئلہ, ہمارے نام میں مسئلہ, ہمارے کہیں کام کرنے میں مسئلہ. تو ہم اتنی زیادہ اس چیز کو ایک پرابلمیٹک سمجھتے ہیں نا. اگر ان کی زندگیاں دیکھیں تو ان کے تو آئے دن مسائل تھے. اور یہ دیکھ لیں کہ جب انسان کے گھر میں بھی ابھی کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اب تو میرے سے باہر کا ہو نہیں سکتا, اب ڈپریشن میں چلے گئے, اب کوئی ایسے ہو گئے, ہمارے اعصاب اتنے کمزور ہیں. لیکن ادھر دیکھیں
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب کمزور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا سارا کچھ گزرا تھا کہ اس سے اللہ نے ان کو ٹف بنا دیا تھا، ورنہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ٹف چیزیں آئے، یہ ہمارے لیے مشکل مسئلے کیوں ایسے میرے اوپر ٹف حالات ہیں۔ بعض دفعہ ٹف حالات انسان کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو چٹان بنا دیتے ہیں، پھر طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، وہ کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پہ۔ اگر انسان چھوئی موئی ہو ساری زندگی، اس نے کچھ نہیں دیکھا، جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ معافی فرمائے ہمارے بچے ہیں یہاں پہ، نہ انہوں نے کبھی جرمز دیکھے، نہ انہوں نے کبھی گندگیاں دیکھی، نہ کوئی گٹر نالے دیکھے، نہ مکھیاں دیکھی، نہ کچھ دیکھی۔ اب ذرا سی ان کو کوئی مکھی مچھر مل گیا تو بس فوراً بیمار ہو گئے، اور فوراً ان کو وہ چیزیں ہو گئیں کہ وہاں کے بچے آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دیکھیں نا کہ ٹف چیز انسان کو، جو ٹف حالات ہوتے ہیں، سخت حالات ہوتے ہیں، وہ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے اندر، اب 6 مہینے پہلے دیکھیں کیا تھی کہ اتنا کچھ تھا کہ لوگوں کو دے رہے ہیں، کسی کو 300 اونٹ، کسی کو اتنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بچا کے اپنے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے، ایک پینی بھی اپنے لیے نہیں بچائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ اب اتنی بڑی جنگ کے لیے نکلنا ہے، ایسے ہی تو نہیں نکلا جا سکتا، اس کے لیے تیاری چاہیے۔ تو رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہاد کا واضح طور پہ اعلان فرمایا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ مکمل تیاری کس کی؟ جانے کی بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جانے کے لیے بھی تیاری چاہیے، اور اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جانی پڑے گی۔ جیسے کہ بخاری میں آتا ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگی مہم کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ٹارگٹ کے بارے میں صاف کلیئر الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے، مبہم الفاظ دیتے تھے۔ یعنی جیسے مثلا مکہ کی طرف جانا ہے تو پہلے دوسری ڈائریکشن میں گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے ٹرن لے کے ادھر کو گئے، یعنی اس کو مبہم رکھتے تھے۔ لیکن اب کی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، واضح کر دیا تھا، اس لیے کیونکہ گرمی انتہائی شدید تھی، سفر بہت لمبا تھا، اور راستہ جو تھا بیابانوں، صحراؤں، جنگلوں پہ مشتمل تھا، اور دشمن کی فوج تعداد میں بھی اور مہارت میں بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس لیے ضروری تھا تاکہ مجاہدین اپنی تیاری اس کے مطابق کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا تو یہ اس کی وجوہات ہے۔ لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ اب دیکھیں سائے گھنے ہو گئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، یعنی ایک وہ والا ٹائم ہے کہ باقی ٹائم پہ تو اس طرح کا فریش پھل ملے نہیں ملے، لیکن اس ٹائم پہ اپنے باغوں کے پھل پکے میں، اس وقت وہ پکنک ٹائم جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کے وہ ہے کہ کسان کے لیے یا جو کوئی باغ والے ہوتے ہیں جن کی آمدن باغ سے ہوتی ہے، ان کے لیے تو پارٹی ٹائم وہ ہوتا ہے نا جس وقت ان کی فصل پک کے تیار ہو جائے، اب ان کا جو ساری محنت کا ثمر اب ان کے سامنے آئے، اس وقت چھوڑ کے چل پڑے، اور گرمی اتنی زیادہ، سایوں میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو، تنگ دستوں کو کی تیاری کی ترغیب دی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مالدار تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا کہ جو فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کی تیاری میں ان کی ہیلپ کریں، اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں وہ مشہور واقعہ آتا ہے جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے کا تھا، نیکی میں مقابلے کا۔ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جب سامان لے کر آئے تو ان سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنا سامان لے کر آئے ہیں، کتنے ہیں، یہ پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کی بھی فکر تھی، ایسا نہیں کہ تم سب لے آؤ، کوئی ضرورت نہیں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آنے کی، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیوں آدھا چھوڑ کے آئے ہو, ان کو ایسے ہی رہنے دیتے. کیا تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ نہیں, یہ نہیں بھروسہ ہوتا. وہ فرمایا کہ آدھا چھوڑ آیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ باقی کیا چھوڑا ہے, عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. بس اتنا بھروسہ ہے کہ بس اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں, کچھ انتظام ان کا بھی ہو ہی جائے گا, لیکن میں سارا ہی مان لے آؤں. کیونکہ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ اس وقت کتنی زیادہ ضرورت تھی اور کتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ لے کر آؤ مال. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو فنڈ ریزنگ کرنی کسی مسجد کے لیے یا کسی ادارے کے لیے یا کسی دینی فلاح کے کام کے لیے, یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے کہ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہیں. نہیں, یہ غیر اسلامی بات نہیں. ظاہر ہے جب ضرورت ہوگی تو لوگوں سے ہی کہا جائے گا نا, مسلمانوں سے ہی کہا جائے گا, کسی اور سے تو نہیں جا کے مانگا جائے گا. تو اس میں لوگ کیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کا سارا ہی مال اٹھا کے لے آئے. یعنی کتنی زیادہ قربانی ان کی طرف سے تھی اور مسلمانوں کو کتنی زیادہ ضرورت تھی. اور حضرت عمر نے اس موقع پر سوچا تھا کہ آج میں ضرور ابو بکر صدیق سے مقابلے میں بڑھ جاؤں گا, لیکن جب یہ دیکھا تو پھر فرمایا کہ میں کبھی نہیں ان سے مقابلے میں بڑھ سکتا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, سابقو سارعو, یہ ہے قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ تیزی کرو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے نیکی کے اندر, جنت کے لیے تیزی دکھاؤ. اور کاموں کے لیے نہیں فرمایا کہ ہاں تیزی دکھاؤ, آپ کے جابوں کے لیے تیزیاں دکھایا کرو, اسکول جانے کے لیے تیزی دکھایا کرو, اس کے لیے نہیں, نیکی کے لیے تیزی دکھاؤ, جنت کے لیے تیزی دکھاؤ, مقابلے کرو ایک دوسرے کے ساتھ. تو صحابہ اس میں مقابلے کرتے تھے, کس کو کتنا قرآن یاد ہے, کون کتنا قرآن پہ عمل کر رہا ہے, کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے, کیسے نمازیں پڑھتا ہے, کون صدقہ خیرات کتنا کرتا ہے, میں اس سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں. آج تو یہ مقابلے ہی نہیں ہے نا. آج مقابلے ہیں کپڑوں کے, جوتوں کے, گھروں کے, گاڑیوں کے, ان کے مقابلے ہیں. نیکی کا مقابلہ کرنے کا کسی کو نہیں شوق ہے کہ چلو اس نے اتنا کیا, میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے, میں اس سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں. یہ مقابلے کہاں چلے گئے؟ اگر مقابلے ہوتے بھی ہیں تو وہ یہ حال ہوتا ہے مقابلوں میں کہ حسد کرنے لگتے ہیں. یہ کون سے مقابلے میں کہ دوسرا پیچھے ہو جائے تو پھر میں آگے میں بڑھ جاؤں, دوسرے کو پیچھے کر کے اس کی ٹانگ کھینچوں میں. حسد یہ کوئی مقابلہ نہیں. انہوں نے ان سے حسد تو نہیں کیا, یہ کیوں لیا اتنا, یہ اتنے بڑے اپنے نمبر بنا لیے اور میں پیچھے ہو گیا. ایسا کہیں پہ بھی نہیں. ہمیں اگر مقابلہ کرنا ہی آتا تو پھر حسد کرنے لگتے ہیں. مقابلے کرنے تو ان سے سیکھیں کہ کیسے مقابلے ہوتے ہیں. کہیں نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی دشمنی ہو گئی اور اب ایک آنکھ نہیں باتیں, اب ان کو وہ برے لگنے شروع ہو گئے کیونکہ وہ کیوں زیادہ لے آئے تھے اور ان کے نمبر کیوں زیادہ بن گئے آگے, یا تم پتہ نہیں زیادہ خوشامد کرنا چاہتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے اندر زیادہ ہونا چاہتے ہو, اس لیے تم نے کر. اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے نہ چوز کر کے جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کیسے ہوتے ہیں ہیلدی مقابلے نیکی میں. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے حضرت عثمان بن عفان نے, کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار, پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان نے بھی اس میں اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, کیونکہ یہ تنگی کا سمجھ لیں وقت تھا نا, تنگی کی حالت میں یہ لشکر تیار کرنا شروع ہوا تھا. تو انہوں نے 1,000 دینار جو تھے اپنے کپڑے میں ڈالے ہوئے تھے, یعنی جیسے قمیض تھی نا اپنی, اس کے اندر 1,000 کے 10 یہاں پہ آتا 10,000 دینار ڈالے ہوئے تھے, اور دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جھولی میں ڈالے ہوئے تھے, کوئی ہو سکتا ہے کوئی تھیلا وغیرہ نہیں ملا ہوگا یا کچھ ہے. آتے ہی انہوں نے یہ ساری رقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ہاتھ میں لے کے الٹ پلٹ کر رہے تھے, فرما رہے تھے عفان کے بیٹے کو آج کے بعد کوئی فکر کرنے کی نہیں ضرورت, چاہے آج کے بعد کوئی بھی نہ عمل کرے, آج کے بعد چاہے کوئی بھی عمل نہ کرے, اس کے لیے یہ کافی ہے. یعنی اس کو کوئی چیز بھی اب شرم نہیں پہنچائے گی. مسند احمد میں روایت.
اور حضرت عثمان کے جب گھر کا محاصرہ کیا تھا نا سازشیوں نے، باغیوں نے، تو اس وقت وہ اسی بات کو مینشن کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی. اور حضرت ابن عباس بھی ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم ان کے اوپر اتنا تان کر رہے ہو کہ انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی ان کو تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد کچھ بھی کریں بس مطلب لیکن کو جنت مل گئی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے، ان کا قافلہ ایک گیا ہوا تھا شام کی طرف، تو جب ان کا وہ قافلہ آیا تو بما اونٹوں کے اور ساز و سامان کے اور گھوڑوں کے اور سب چیزیں انہوں نے دے دی اللہ کے راستے میں. اور کہا جاتا ہے انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو بھی کریں. کتنی یہ بڑی بات ہے، کتنی یہ بڑی بات ہے. یہ خوشخبریاں تھیں جو صحابہ کو دنیا میں مل گئیں، جو جنتیوں کو جنت میں جا کے ملیں گی نا، کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ان کو وہاں ملیں گی، ان کو دنیا میں مل گئی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرو کوئی نقصان نہیں تمہارے لیے، کوئی شر نہیں، کوئی برائی نہیں تمہارے لیے. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم چاندی لے کر آئے. درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت مالدار صحابی تھے، لیکن یہ بھی مہاجر تھے. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب یاد ہے ان کے انصاری بھائی نے ان سے فرمایا تھا کہ میری 2 بیویاں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں. میرے اس طرح 2 باغ ہیں، آپ اس میں سے لے لیں. اس طرح سے کر کے تو انہوں نے فرمایا تھا نہیں مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دو. حضرت عباس بہت سارا مال لے کر آئے. حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے. حضرت عاصم بن عدی 90 وسق 13,500 کلو کھجور لائے. بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد، یہ مد بھی پیمانہ ہوتا ہے، ایک صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی جو کچھ ہو سکا زیورات تک بھیجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں دو تو ہم بوجھ اٹھا کر مزدوری کرنے لگے. چنانچہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف سا کتنا ہوگا 1 کلو کے قریب سمجھ لیں کھجوریں لے کر آئے. جبکہ ایک اور صحابی جو مالدار تھے وہ کہیں زیادہ لے کر آئے. دونوں نے یعنی دیا، ایک نے اتنی سی، یعنی سمجھ لیں کہ ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے ساری رات ایک یہودی کا راہٹ چلایا، یعنی پانی نکالنے کے لیے ہوتا ہے نا وہ، تو صبح کو اس نے اتنی سی کھجوریں صرف دی. اب وہ ساری رات کی محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد جب اتنی سی کمائی تھی نا، وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی کہ ان میں سے ایک ہاتھ یہ میرے بال بچوں کے لیے کھجور ہے اور ایک ہاتھ میں یہ آپ کو دیتا ہوں اللہ کے راستے میں. تو اس کے اوپر منافقین نے بہت باتیں بنائی. تنگ دست صحابہ آپ سے سواری طلب کرنے. اچھا یہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے، کیونکہ بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں اور کافی اس کے اندر باتیں ہیں. وہ منافقین کو موقع مل گیا اس کے بعد ہنسنے کا کہ یہ کیا، یہ اتنی سی کھجور کی اللہ کو ضرورت ہے کہ اتنی سی کھجور لے آئے، اور یہ کیا یہ اتنی زیادہ لے آئے. لیکن یہاں پہ آتا ہے کہ یعنی 13,500 کلو کھجور. تو یہ کیا بہت یعنی شو آف کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ بس شوخیاں. اس قسم کی باتیں دیکھیں منافقین کیا کرتے تھے. آج بھی فنڈ ریزرز پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کسی نے کم دیا تو اس کا مذاق، کسی نے زیادہ دے دیا تو پتہ نہیں شو مار رہا ہے، دکھاوا ہے، بس ریاکاری ہے اور کچھ نہیں. یعنی کرنا کچھ نہیں ہوتا، مقابلہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نیکی میں ہم آگے بڑھ جائیں، الٹا دوسروں کے اوپر باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. یہاں تک نشان لگا لیں کہ عورتوں نے زیورات بھیجے، پھر ہم نے یہاں تک بس پڑھا کیونکہ جو صدقات اللہ کے راستے میں جو دیے گئے وہ ان کی ڈیٹیل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.